بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہمارا سبق ہے انوار شریعت کتاب کا سجدہ سہو کا بیان۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلا سوال ہے، سجدہ سہو کسے کہتے ہیں؟ جواب، سہو کے معنی ہیں بھولنے کے۔ کبھی نماز میں بھول سے کوئی خاص خرابی پیدا ہو جاتی ہے، اس خرابی کو دور کرنے کے لیے قاعدہ اخیرہ میں 2 سجدے کیے جاتے ہیں، ان کو سجدہ سہو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ نماز پڑھنے کی حالت میں کچھ ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں ہماری کہ اب اس غلطی کی بھرپائی کرنے کے لیے، اس کا جو ہے تلافی کرنے کے لیے ہمیں شریعت نے حکم دیا ہے کہ ہم آخری میں 2 سجدہ کریں۔ ٹھیک ہے، اسی سجدہ کو ہم بولتے ہیں سجدہ سہو۔ لیکن یہ کب کرنا ہے اور کس غلطی پہ کرنا ہے تو وہ انشاءاللہ ہم آگے سیکھیں گے۔ اگلا سوال ہے کہ سجدہ سہو کا طریقہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، یعنی کس طرح کرنا ہے۔ جواب، سجدہ سہو کا طریقہ یہ ہے کہ آخری قاعدہ میں، یعنی جب ہم سلام پھیرنے والے ہوتے ہیں، جو آخری قاعدہ کرتے ہیں، ہم آخری مرتبہ بیٹھتے ہیں، آخری قاعدہ میں التحیات سے لے کر ورسولہ تک پڑھنے کے بعد، یعنی پوری التحیات پڑھنے کے بعد صرف داہنی طرف سلام پھیر کر 2 سجدے کرے، پھر تشہد وغیرہ پڑھ کر سلام پھیر دے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ جو ہم سے غلطی ہوئی ہے، ابھی غلطی ہم آگے سمجھ جائیں گے کہ کون سی غلطی پہ سجدہ سہو کرنا ہے، تو آخری میں آپ کو التحیات پڑھنے کے بعد میں آپ کو صرف التحیات پوری مکمل پڑھنے کے بعد داہنی طرف سلام پھیریں گے اور اس کے بعد 2 سجدے کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اور جس طرح ہم باقی سجدے کرتے ہیں، یعنی اس کی تسبیح پڑھیں گے سبحان ربی الاعلیٰ، جس طریقے سے کیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر سے ہم التحیات سے لے کر اور آخر تک دعائے معصورہ تک پڑھنے کے بعد میں سلام پھیر کر نماز کو مکمل کر لیں گے، تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ چلیے، اب ہمارا مین سوال آتا ہے خاص، کہ سوال ہے کن باتوں سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے؟ یعنی کون سی غلطی ہے جس کی وجہ سے ہم سجدہ سہو ہمارے اوپر کرنا لازم اور ضروری ہو جاتا ہے؟ تو چلیے، جواب ہے کہ جو باتیں نماز میں واجب ہیں، ٹھیک ہے، اس پر دھیان دیجیے گا، جو چیزیں نماز میں واجب ہیں ان میں سے کسی ایک کے بھول کر چھوٹ جانے سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی جو چیزیں نماز کے اندر واجب ہیں، اب واجب کیا کیا ہے وہ اسی چینل پہ آپ کو اس کی ویڈیو مل جائے گی، نماز کے واجبات۔ ٹھیک ہے، اسی پر آپ کو اس ویڈیو کا آپ جو ہے سرچ کریں گے، آپ کو اس کے اندر مل جائے گی۔ تو پہلے آپ کو یہ یاد کرنا پڑے گا کہ نماز کے واجبات کیا کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو سجدہ سہو کا جو تعلق ہے وہ واجبات سے ہے، یعنی جو چیزیں نماز کے اندر واجب ہیں، نہ تو فرض سے اس کا کوئی تعلق ہے، نہ تو سنت سے کوئی تعلق ہے۔ ٹھیک ہے، فرض اگر آپ چھوڑیں گے تو پھر نماز نہیں ہوگی، اور سنت چھوڑیں گے تو سجدہ سہو کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ بہرحال، تو کہہ رہے ہیں کہ جو چیزیں نماز میں واجب ہیں ان میں سے کسی بھی ایک واجب، ایک یا کئی واجب بھولے سے اگر آپ سے چھوٹ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جان بوجھ کر نہیں، بھول کر اگر کوئی واجب چھوٹ جاتا ہے تو سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے، یعنی آپ کو کرنا پڑے گا۔ مثلا فرض کی پہلی یا دوسری رکعت میں الحمد یا سورت پڑھنا بھول گیا، یا الحمد سے پہلے سورت پڑھ دی، تو ان صورتوں میں سجدہ سہو کرنا واجب ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ فرض کی پہلی اور دوسری رکعت میں الحمد پڑھنا اور سورت پڑھنا واجب ہے۔ ٹھیک ہے، اور الحمد پہلے پڑھنا اور سورت کو بعد پڑھنا یہ بھی واجب ہے۔ اسی طریقے سے بہت سے واجبات ہیں۔ ٹھیک ہے، تو جو بھی ہمارے واجبات نماز کے ہیں ان میں سے اگر کوئی چیز ہم آگے پیچھے کر دیتے ہیں یا چھوٹ جاتی ہے بھولے سے، تو پھر سجدہ سہو کرنے سے نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ اب اگلا سوال ہے کہ فرض اور سنت کے چھوٹ جانے سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے یا نہیں؟ یعنی جو چیزیں نماز میں فرض ہیں، جیسے قیام ہے، قرات ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، قاعدہ اخیرہ ہے، یہ فرض ہیں،
تو اگر ان میں سے کوئی چیز چھوٹ جائے ہماری، مثلا ہمارا رکوع چھوٹ جائے یا سجدہ چھوٹ جائے، تو کیا سجدہ سہو سے کام چل جائے گا؟ یا ہماری جو چیز سنت ہے نماز میں، جیسے ثنا پڑھنا سنت ہے، تعوذ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنا سنت ہے نا، اس طرح کی جو چیزیں ہیں، تو اگر وہ چیز چھوٹتی ہے تو پھر کیا حکم ہے؟ تو جواب ہے کہ فرض چھوٹ جانے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، یعنی نماز ٹوٹ جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے۔ سجدے سہو سے اس کی تلافی نہیں ہو سکتی، یعنی اس کی جو نقصان ہوا ہے فرض چھوٹنے کا، اس کی بھرپائی سجدہ سہو نہیں کر سکتا ہے، لہٰذا پھر سے پڑھنا ہوگا، یعنی نماز کو پھر سے پڑھنا پڑے گا۔ اور رہی بات سنت کی، تو کہنے ہیں کہ سنت اور مستحب مثلاً تعوذ ہے، تسمیہ ہے، ثنا پڑھنا ہے، آمین پڑھنا ہے نا، اور تکبیرات انتقال۔ تکبیرات انتقال کہتے ہیں یعنی تکبیر تحریمہ کے علاوہ جتنی ہم تکبیریں کہتے ہیں، اللہ اکبر نا، سجدے میں جانے کے لیے، رکوع میں جانے کے لیے، تو ان تکبیروں کو تکبیرات انتقال کہتے ہیں۔ تو تکبیرات انتقال کے چھوٹ جانے سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا ہے، بلکہ نماز ہو جاتی ہے، مگر دوبارہ پڑھنا مستحب ہے، یعنی نماز ہو تو جائے گی کسی کی سنت چھوٹنے سے، لیکن ایسی نماز کو پھر سے پڑھ لینا بہتر ہے، لیکن سجدہ سہو سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے، کسی واجب کو قصداً چھوڑ دیا، یعنی جان بوجھ کر چھوڑ دیا، تو سجدہ سہو سے تلافی ہوگی یا نہیں؟ ٹھیک ہے، اب دیکھیں پیچھے انہوں نے کہا تھا کہ سجدہ سہو جب کرنا ہوتا ہے جب آپ کا واجب بھولے سے چھوٹا ہو، دھوکے سے چھوٹ جائے، لیکن اگر کوئی جان بوجھ کر چھوڑ دے تو پھر کیا ہوگا؟ تو جواب ہے کہ کسی واجب کو قصداً چھوڑ دیا، یعنی جان بوجھ کر، تو سجدہ سہو سے نقصان کی تلافی نہیں ہوگی، بلکہ نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب ہوگا۔ یعنی جان بوجھ کر کوئی اگر واجب چھوڑتا ہے تو پھر سجدہ سہو کرنے سے نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر بھول کر کسی واجب کو چھوڑ دیا اور سجدہ سہو نہیں کیا، جب بھی نماز کا دوبارہ پڑھنا واجب ہے۔ ہاں، اگر بھول کر واجب چھوٹا تھا تو سجدہ سہو واجب ہو گیا آپ کے اوپر، لیکن سجدہ سہو اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اگلا سوال ہے کہ ایک نماز میں کئی واجب چھوٹ گئے تو کیا حکم ہے؟ یعنی نماز میں بہت سے واجبات ہیں، الحمد پڑھنا واجب ہے، سورت ملانا واجب ہے نا، اور تعدیل ارکان واجب میں سے آتے ہیں، اور بھی کئی واجبات ہیں، التحیات پڑھنا واجب ہے۔ تو اگر کئی واجب چھوٹ جائیں، 2 3 4 چھوٹ جائیں تو پھر کیا کریں گے؟ تو اس جواب ہے کہ اس صورت میں بھی سجدہ سہو کے وہی 2 سجدے کافی ہیں۔ ٹھیک ہے، ایسا نہیں کہ 2 واجب چھوٹیں تو آپ کو 2 مرتبہ کرنا پڑے گا، بلکہ ایک ہی سجدہ سہو سے آپ کے ساری واجبات کی تلافی ہو جائے گی، لیکن شرط یہی ہے کہ وہ بھولے سے چھوٹے ہوں۔ اب سوال ہے کہ رکوع اور سجدہ یا قاعدہ میں بھول کر قرآن پڑھ دیا تو کیا حکم ہے؟ یعنی رکوع میں تسبیح پڑھنا چاہیے سبحان ربی العظیم، سجدے میں سبحان ربی الاعلی پڑھنا چاہیے، اور قاعدہ میں التحیات پڑھنا چاہیے، لیکن اگر ان کی جگہ پر کسی نے الحمد پڑھ دیا یا کوئی سورت پڑھ دی، ٹھیک ہے، تو پھر کیا حکم ہوگا؟ تو جواب ہے کہ اس صورت میں بھی سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ سوال ہے، فرض یا وتر میں قاعدہ اولا بھول کر تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو رہا تھا کہ یاد آ گیا، تو اس صورت میں کیا کریں؟ فرض کی نماز میں یا وتر کی نماز میں؟ ٹھیک، قاعدہ اولا یعنی اس کو دوسری رکعت پہ بیٹھنا تھا، قاعدہ اولا واجب ہوتا ہے اور قاعدہ اخیرہ فرض ہوتا ہے، اس کو یاد رکھیں آپ۔ تو قاعدہ اولا میں اس کو بیٹھنا تھا التحیات پڑھنے کے لیے، لیکن وہ التحیات نہ پڑھ کر اٹھنے چلا، اگلی رکعت کے لیے کھڑا ہو رہا تھا، وہ تیسری کے لیے کھڑا ہو رہا تھا، ٹھیک ہے، اسی میں یاد آ گیا اس کو، تو کیا کرے؟ تو جواب ہے کہ اگر ابھی سیدھا نہیں کھڑا ہوا ہے، یعنی ابھی تھوڑا سا ہی اٹھ رہا تھا، ابھی یاد آ گیا، تو کیا کرے؟ وہ بیٹھ جائے اور سجدہ سہو نہ کرے، اس کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر سیدھا کھڑا ہو گیا، یعنی بالکل جو ہے کھڑا ہونے کے قریب پہنچ گیا یا بالکل کھڑا ہو گیا، تو نہ لوٹے، یعنی اب کھڑا ہی رہے، وہ قاعدہ اولا اس کا چھوٹ گیا، اور آخر میں سجدہ سہو کر لے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ اور اگر لوٹا، یعنی تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا اور پھر بیٹھ گیا واپس،
تو اس صورت میں بھی سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ چلیے اگلا سوال ہے، اگر فرض کا قاعدہ اخیرہ نہیں کیا، یعنی فرض نماز جو ہے اس کا قاعدہ اخیرہ نہیں کیا اور بھول کر کھڑا ہو گیا تو کیا کرے؟ یہاں پر معاملہ تھا کہ قاعدہ اولیٰ کی بات تھی اور یہاں پر قاعدہ اخیرہ، تو یاد رکھیں قاعدہ اولیٰ کیا ہے؟ واجب میں سے آتا ہے جس کا تعلق سجدہ سہو سے ہوگا، اور قاعدہ اخیرہ جو آتا ہے وہ فرض میں سے آتا ہے۔ تو قاعدہ اخیرہ کیا ہے؟ نہیں کیا اور بھول کر کھڑا ہو گیا، تو جواب ہے کہ جب تک اس رکعت کا سجدہ نہ کیا ہو لوٹ آئے، یعنی جب تک اگلی رکعت کا اس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ مثال کے طور پہ فجر کی نماز پڑھ رہا تھا کوئی شخص اور دوسری رکعت پہ التحیات پڑھنے کے لیے نہیں بیٹھا بلکہ وہ تیسری کے لیے کھڑا ہو گیا، تو جب تک کہ وہ اس نے اگر تیسری رکعت کا سجدہ نہیں کیا ہے تو ابھی بھی اس کے پاس لوٹنے کا موقع ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیا کرے؟ وہ لوٹ آئے اور التحیات پڑھ کر داہنی طرف سلام پھیرے اور سجدہ سہو کرے۔ یہاں پر سجدہ سہو اس لیے ہو رہا ہے کہ اس نے تاخیر کر دی ہے، اور اگر اس رکعت کا سجدہ کر لیا، یعنی اس نے اگلی رکعت کا سجدہ کر لیا، مثال کے طور پہ 2 رکعت پہ سلام پھیرنا تھی لیکن تیسری کا سجدہ کر لیا، یا 4 پہ پھیرنا تھی لیکن اس نے 5ویں کا بھی سجدہ کر لیا، تو سجدہ سے سر اٹھاتے ہی وہ فرض نفل ہو جائے گا، یعنی وہ فرض نماز آپ کی نفل نماز بن جائے گی۔ لہٰذا اگر چاہے تو علاوہ مغرب کے دوسری نمازوں میں 1 رکعت اور ملا لے تاکہ رکعت طاق نہ رہے۔ یعنی مغرب کی نماز میں انہوں نے کیوں علاوہ کر دیا؟ کیونکہ مغرب میں جب تیسری میں اس کو سلام پھیرنا تھا اور وہ چوتھی کے لیے کھڑا ہو گیا اور چوتھی کا سجدہ بھی کر لیا، تو اب اس کے 4 جو ہے وہ رکعتیں مکمل ہو گئی ہیں، اس کی طاق یعنی پھٹ کر رکعت نہیں بچی ہیں، تو اس کی 4 رکعتیں نفل بن جائیں گی۔ اور مغرب کے علاوہ اگر جو بھی نماز پڑھ رہا تھا وہ، تو اس میں کیا کرے گا؟ وہ 1 رکعت اور ملا لے گا، یعنی فجر کی نماز تھی تو 3 ہو گئی تھی اس کی، تو یہ 4 رکعت پوری کرے گا، 4 نفل ہو جائیں گی۔ اسی طرح سے اگر ظہر کی پڑھ رہا تھا یا اور کوئی 4 رکعت والی نماز پڑھ رہا تھا تو وہاں پر 4 کی اس کی 6 نفل بن جائیں گی، ٹھیک ہے؟ اور اس کے فرض کیا ہو جائیں گے؟ وہ باطل ہو جائیں گے اور وہی فرض نماز اس کی نفل نماز بن جائے گی، اس کو فرض نماز دوبارہ پڑھنا پڑے گی۔ چلیے سوال اگلا ہے کہ اگر سنت اور نفل کا قاعدہ نہ کیا، یعنی سنت نماز یا نفل نماز کا قاعدہ نہیں کیا اور بھول کر کھڑا ہو گیا تو کیا کرے؟ پیچھے فرض کی بات چل رہی تھی، یہاں پر سنت سے مراد ہے سنت غیر موقدہ اور نفل نماز کا، ٹھیک ہے؟ قاعدہ نہیں کیا اور بھول کر کھڑا ہو گیا تو کیا کرے؟ تو جواب ہے کہ سنت اور نفل کا ہر قاعدہ اخیرہ ہوتا ہے، یعنی فرض ہے۔ اگر قاعدہ نہ کیا اور بھول کر کھڑا ہو گیا تو جب تک اس رکعت کا سجدہ نہ کرے لوٹ آئے اور سجدہ سہو کرے۔ اگلا سوال ہے کہ اگر قاعدہ اخیرہ میں التحیات سے ورسولہ تک پڑھنے کے بعد بھول کر کھڑا ہو گیا تو کیا کرے؟ یعنی یہاں پر تو یہ تھا کہ اس نے التحیات نہیں پڑھی تھی، تو وہاں پر حکم یہ تھا کہ وہ لوٹ آئے جب تک اس نے کیا کیا؟ اگلی رکعت کا سجدہ نہ کیا ہو۔ اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ اگر قاعدہ اخیرہ میں التحیات پڑھ لی تھی مکمل ورسولہ تک، اس کے بعد میں کھڑا ہوا، ٹھیک ہے؟ اب کیا کرے؟ تو جواب ہے کہ اگر بقدر تشہد قاعدہ اخیرہ کرنے کے بعد بھول کر کھڑا ہو گیا، یعنی تشہد کی مقدار بیٹھا رہا، تحیات پڑھ لی، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد میں کھڑا ہو گیا تو کیا کرے؟ تو کہنے کہ جب تک کہ اس رکعت کا سجدہ نہ کیا ہو لوٹ آئے اور دوبارہ التحیات پڑھے بغیر سجدہ سہو کریں، کیونکہ اس کی التحیات ہو چکی تھی۔ تو اب یہاں پر وہ کیا کرے گا کہ اگر اس نے اگلی رکعت کا سجدہ نہیں کیا ہے، لوٹ آئے گا، وہ التحیات کی حالت میں بیٹھے گا لیکن التحیات نہیں پڑھے گا بلکہ فوراً سجدہ سہو کرے گا، اس کے بعد التحیات پڑھ کر آخر تک دعائے معصورہ پڑھ کے سلام پھیرے گا، نماز اس کی ہو جائے گی۔ پھر تشہد وغیرہ پڑھ کر سلام پھیر دیں۔ چلیے اگلا سوال ہے کہ اگر قاعدہ اولیٰ میں بھول کر درود شریف بھی پڑھ دیا تو کیا حکم ہے؟ قاعدہ اولیٰ واجب ہوتا ہے اور قاعدہ اولیٰ میں صرف التحیات پڑھنا ہوتا ہے، تو اگر کسی نے التحیات پڑھنے کے بعد میں اللہم صلی علی یعنی درود پاک شروع کر دیا
یا پورا پڑھ دیا اس نے تو کیا کرے؟ تو جواب ہے کہ اگر اللہم صلی علی محمد اتنا پڑھ دیا تھا، یا اللہم صلی علی سیدنا، یعنی اعلیٰ کے اوپر اگر اس نے پڑھ دیا تک پڑھ دیا یا اس سے زیادہ پڑھا تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ یعنی اللہم صلی علی یہاں تک گنجائش ہے، لیکن اعلیٰ کے بعد میں محمدن کہا یا اللہم صلی علی سیدنا کہہ دیا تو پھر اس کی جو تاخیر تھی وہ تاخیر پائی گئی، تاخیر کی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ اور اگر اس سے کم پڑھا ہے تو نہیں ہوگا، یعنی اللہم صلی کہا اور فوراً یاد آ گیا کہ مجھ کو کھڑا ہونا ہے تو پھر وہ اس کی غلطی یعنی یہاں پر تاخیر نہیں پائی جائے گی اور فوراً کھڑا ہو جائے، سجدہ سہو نہیں کرنا پڑے گا۔ مگر یہ حکم صرف فرض، وتر اور ظہر اور جمعہ کی پہلی 4 رکعت والی سنتوں کے لیے ہے، ٹھیک ہے؟ رہے دیگر سنن اور نوافل یعنی سنت غیر موقدہ اور نفل نمازیں تو ان کے قاعدہ اولیٰ میں بھی درود شریف پڑھنے کا حکم ہے۔ پیچھے میں نے ابھی بتایا تھا آپ کو کہ سنت غیر موقدہ اور جو نفل نماز ہے ان کا جو قاعدہ ہوتا ہے اس میں قاعدہ اولیٰ نہیں ہوتا بلکہ سارے کے سارے قاعدہ اخیرہ ہوتے ہیں، یعنی سب میں جتنی بھی اتحیات آپ پڑھیں گے اس میں درود شریف اور دعائے معصورہ بھی پڑھی جائے گی۔ تو اگر سنت غیر موقدہ میں آپ پڑھ رہے ہیں تو وہاں پر اللہم صلی پڑھی جائے گی، وہاں پر دعائے معصورہ بھی پڑھی جائے گی، تو وہاں پر تاخیر ہونے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے کہ جہری نماز میں بھول کر آہستہ پڑھ دیا۔ جہری نماز سے مطلب ہے یعنی فجر کی نماز اور مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز اور جمعہ کی نماز، یعنی جس میں تیز آواز کے ساتھ قرآن پاک پڑھا جاتا ہے۔ تو کسی نے الٹا کر دیا، یعنی جہری والی نماز میں آہستہ پڑھ دیا یا سری نماز یعنی ہلکی والی نماز میں جہر سے پڑھ دیا تو کیا حکم ہے؟ تو کہہ رہے کہ اگر جہری نماز میں امام نے بھول کر کم سے کم ایک آیت، اچھا امام کا ہی معاملہ ہوگا کیونکہ جو منفرد پڑھے گا یعنی جو اکیلا پڑھے گا اس کو تو ہلکی آواز میں ہی پڑھنا ہے، چاہے نماز کوئی سی بھی ہو، چاہے وہ جہری نماز ہو چاہے وہ سری نماز ہو۔ لیکن بات ہے امام کی کہ اگر امام نے اس کا الٹا کر دیا، مثال کے طور پہ فجر کی نماز میں بلند آواز سے پڑھنا تھا لیکن اس نے آہستہ آواز میں پڑھ دیا، یا ظہر میں آہستہ پڑھنا تھا لیکن بلند آواز میں پڑھ دیا، تو اگر اس نے ایک آیت پڑھ دی مکمل، ٹھیک ہے، یعنی اس سے الٹا کر دیا اور ایک آیت کمپلیٹ کر دی، یعنی زور والی میں آہستہ پڑھ دیا یا آہستہ والی میں زور پڑھ دیا، ایک آیت پوری ہے نا، تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ اور اگر ایک کلمہ پڑھا ہے تو معاف ہے، یعنی صرف اگر شروعات ہی کی تھی ابھی آیت کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی تو پھر جو ہے وہ اپنا صحیح کر لے اور اس کو سجدہ سہو کرنا نہیں پڑے گا۔ رہی بات منفرد کی، کہہ رہے ہیں کہ منفرد نے سری نماز میں یعنی آہستہ والی نماز میں ایک آیت جہر سے پڑھی تو سجدہ سہو واجب ہے، اور جہر والی میں یعنی بلند آواز والی میں آہستہ پڑھی ہے تو نہیں، کیونکہ مقتدی منفرد کے لیے یعنی جو اکیلا پڑھتا ہے اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ آہستہ ہی پڑھے، چاہے وہ نماز جہری ہو چاہے وہ آہستہ والی نماز ہو۔ اگلا سوال ہے کہ قرات وغیرہ کسی موقع پر ٹھہر کر سوچنے لگا تو کیا حکم ہے؟ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم الحمد پڑھنے کے بعد میں سوچتے ہیں کہ کون سی صورت پڑھیں کون سی پڑھیں، اور اسی سوچنے کے چکر میں ہمارے جو وقت ہوتا ہے وہ یعنی 3 تسبیح کی مقدار ہمارا وقت گزر جاتا ہے۔ تو اگر ایسا ہے تو کہنے کہ اگر ایک رکن کا یعنی 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار، یعنی جتنا وقت ہمیں 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے میں لگتا ہے، اگر اتنا وقت ہمارا سوچنے میں نکل گیا تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ یعنی اگر آپ سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد میں سوچ رہے ہیں کہ ہمیں کون سی سورت پڑھنا ہے کون سی پڑھنا ہے اور اسی سوچنے میں ہمارا جو ہے اتنا وقت نکل گیا کہ جتنی دیر میں 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار وقت لگتا ہے تو پھر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے کہ جس پر سجدہ سہو ہونا واجب تھا، یعنی اس کی غلطی ہو چکی تھی کوئی اور سہو ہونا یاد نہیں رہا، یعنی سجدہ سہو کرنا بھی بھول گیا وہ، اور نماز ختم کرنے کی نیت سے سلام بھی پھیر دیا تو کیا کرے؟ یعنی سجدہ سہو کرنا تھا اس کو، کوئی غلطی ہوئی تھی لیکن سجدہ سہو کرنا بھی بھول گیا اور نماز اس نے یعنی سلام بھی پھیر دیا تو اب کیا کرے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر سہو ہونا یاد نہیں تھا یعنی بھول گیا کہ سجدہ سہو کرنا ہے اور سلام پھیر دیا
تو ابھی نماز سے باہر نہیں ہوا، لیکن یہاں پر ایک شرط ہے، لہٰذا جب تک کوئی کلام وغیرہ یعنی کسی سے بات چیت وغیرہ فعل منافی نماز نہ کیا ہو سجدہ سہو کرے اور پھر تشہد وغیرہ پڑھ کر سلام پھیر دے۔ یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے سجدہ سہو کرنا تھا، کوئی غلطی ہوئی تھی لیکن سجدہ سہو کرنا بھول جاتا ہے اور سلام پھیرنے کے بعد اس کو یاد آتا ہے کہ مجھ کو سجدہ سہو کرنا تھا، تو اگر آپ اسی حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی سے بات نہیں کی ہے یا ادھر ادھر آپ نے جو ہے کسی کو جو ہے مڑ کر نہیں دیکھا ہے، اسی حالت میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، تو ابھی آپ سجدہ سہو کریں فوراً، یعنی آپ نماز میں ہی مانے جائیں گے، نماز آپ کی ختم نہیں مانی جائے گی، اور پھر سے آپ اتحیات سے لے کر دعائے معصورہ پڑھنے تک پورا کمپلیٹ کریں، اس کے بعد نماز آپ کی ہو جائے گی۔ لیکن شرط یہی ہے کہ آپ نے کوئی ایسا کام نہ کیا ہو جو نماز کی حالت میں جائز نہیں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ کسی سے بات کرنا، پانی پینا یا کچھ کھانا وغیرہ ہے نا، اس طرح کا یعنی کوئی کام ایسا نہ کیا ہو جو نماز کے مخالف ہوتا ہے، تو آپ جو ہے اس طرح سے نماز مکمل کر سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ اگر سجدہ سہو واجب نہیں تھا اور کر لیا تو کیا حکم ہے؟ یعنی کسی کی کوئی سنت چھوٹ جاتی ہے نماز کی، مثال کے طور پہ ثنا پڑھنا کوئی بھول گیا اور اس کو لگا کہ ہمیں سجدہ سہو کرنا چاہیے، حالانکہ کرنا نہیں تھا، کیونکہ سجدہ سہو جو ہوتا ہے وہ واجب کے ترک سے ہوتا ہے، یعنی واجب چھوٹنے پر واجب ہوتا ہے، اور اس کو لگا کہ یہ غلطی میری کیا ہو گئی ہے کہ سجدہ سہو کرنا پڑے گا، یعنی کہ سجدہ سہو واجب نہیں تھا پھر بھی کسی نے کر لیا تو کیا حکم ہے؟ تو جواب ہے کہ اگر سجدہ سہو واجب نہیں تھا اور تنہا پڑھنے والے نے سجدہ سہو کر لیا، یعنی اکیلے جو پڑھ رہا تھا اس نے پھر بھی سجدہ سہو کر لیا، تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ اور اگر امام نے ایسا کیا تو امام اور وہ مقتدی کہ جس نے پہلی رکعت سے لے کر آخری رکعت تک امام کے ساتھ نماز پڑھی ہے، ان سب کی نماز ہو جائے گی، لیکن مسبوق یعنی وہ مقتدی جو کچھ رکعتیں ہو جانے کے بعد جماعت میں شامل ہوا، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ یعنی کہ سیدھا ہم کہیں آسان لفظوں میں کہ اگر سجدہ سہو واجب نہیں تھا پھر بھی کسی نے کر لیا تو نماز ہو تو جائے گی، لیکن یہاں پر دھیان دینے والی بات یہ ہے کہ وہ آدمی جو امام کے ساتھ پڑھ رہا تھا اور امام کو ایسا لگا کہ سجدہ سہو کرنا چاہیے حالانکہ نہیں کرنا چاہیے تھا، تو اس آدمی کی نماز نہیں ہوگی جس کی کچھ رکعتیں چھوٹ چکی تھیں۔ اگر امام کے ساتھ پوری نماز پڑھی ہے تو ہو جائے گی، ساری لوگوں کی نماز ہو جائے گی، لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے جو بعد میں آیا تھا، کچھ رکعتیں چھوٹی تھیں اس کی، تو اس آدمی کی نماز نہیں ہوگی، امام کی ہو جائے گی اور ان نمازیوں کی ہو جائے گی جنہوں نے امام کے ساتھ پوری نماز پڑھی ہے۔ تو امید ہے انشاءاللہ سبق آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر۔ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں۔